बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के प्रोग्राम के साथ मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब जावेद मलिक साहब। नाजरीन, मुल्तान सक्खर मोटरवे मुकम्मल हो गया है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस मोटरवे की वीडियो आपको दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कितने हसीन मनाजिर हैं और कौन कौन से हिस्से से ये गुज़र के जा रही है और उसकी तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को देख के ज़रूर खराज तहसीन पेश करेंगे। सब ये सी पैक का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो मुल्तान सक्खर मोटरवे जिसको इस नाम से पुकारते हैं। इस बारे में हम आपसे डिटेल मालूम करना चाहते हैं कि ये हिस्सा कब शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कैसे कंप्लीट हुआ, इसकी ज़रा डिटेल बताइए। गुलजार साहब, सी पैक प्रोजेक्ट पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों का तर्जुमान प्रोजेक्ट है। आप अभी स्क्रीन पे सक्खर मुल्तान मोटरवे को देख रहे हैं। आप देखें कि ये कितना शानदार प्रोजेक्ट है। बेशक। और
یہ دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کی ترقی کا وہ دروازہ کھل رہا ہے کہ جس کا شاید بہت عرصے سے ہمارے لوگوں کو انتظار تھا۔ لیکن یہ ابھی سی پیک کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ چائنا اسٹیٹ کمپنی نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ 392 کلومیٹر کا پروجیکٹ تھا، اچھا، اور یہ 6 لائن کی موٹر وے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت اس پروجیکٹ کو پہ کام کیا گیا ہے، اور اس کی کتنی دلکش تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی کراچی سے پشاور تک جو ہماری موٹر وے ہے، یہ ٹوٹل کو 1192 کلومیٹر کی موٹر وے ہے۔ یہ ملتان اور سکھر کی جو 392 کلومیٹر کی موٹر وے ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اور پشاور سے کراچی جو موٹر وے ہے، یہ سی پیک کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹ 5 اگست 2016 کو شروع ہوا تھا، اور اس نے 36 ماہ کا اس کا دورانیہ تھا۔ اس نے اگست 2019 میں کمپلیٹ ہونا تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، بلکہ سالہ سال ان میں دیر ہو جاتی ہے، چونکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں۔ جی ہاں، وہاں پہ ہزار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہزار مسائل ہیں، جی ہاں، لیکن یہ پروجیکٹ اپنے ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو گیا۔ چائنا اسٹیٹ کمپنی اس کے لیے خراج تحسین کی مستحق ہے۔ میں نے اس پوری سڑک کا دورہ کیا ہے، پورا وزٹ کیا ہے، اور انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہاں پہ آپ ایک جو پاکستان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے آپ اس موٹر وے پہ سفر کر سکتے ہیں۔ جیسے پیچھے M1 اور M2 ہے، ٹھیک، یہ بیسیکلی M5 ہے۔ اچھا، ہر 35 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد، اوسطاً جی ہاں، ہر 35 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد سروس ایریاز بنائے گئے ہیں۔ سروس ایریاز علیحدہ سے 6 لائنوں پہ مشتمل ہے۔ بڑے خوبصورت سروسز ایریاز ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ بنائے گئے ہیں، اور لوگ وہاں پہ جب اتنا لمبا سفر کریں گے تو سروس ایریا میں جا کے راحت محسوس کریں گے۔ اس کے 22 ٹول پلازے بھی اس کے ساتھ بنائے گئے ہیں، کیونکہ جو ٹال پلازا ہے بیسیکلی تو انکم کا ذریعہ وہی ہے، اور دوسرا لوکل آبادیوں کو اس کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے۔ اس کے ریسٹ ایریاز بھی ہے، سروس ایریا کے علاوہ ریسٹ ایریاز بھی ہیں۔ یہاں پہ گرینری کے لیے جو درخت لگاؤ سکیم ہے حکومت کی، بڑی خوبصورت پلانٹیشن کی گئی ہے، جس نے اس موٹر وے کو ویسے ہی 4 چاند لگا 4 چاند لگا دیا، اور یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے جدید ترین سائن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، اور اس سے بھی بہت تبدیلی آئے گی روڈ کی، اور سفر کے دوران جو ایکسیڈنٹ اور دیگر جو چیزیں ہیں ان میں بہت کمی آئے گی۔ اس کی ایک اپنی افادیت ہے۔ سب سے اہم جو اس موٹر وے کا جس کا خیال رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عموماً موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو وائرلیس نیٹ ورک بعض اوقات، جی ہاں، لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جب ریڈیو وہ سنائی نہیں دیتا، اس کے بعد انہوں نے ایف ایم براڈ کاسٹنگ بھی تھرو آؤٹ 392 کلومیٹر آپ ایف ایم سے جڑے رہیں گے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اس کا جو وائرلیس نیٹ ورک ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے۔ آپ کا جو موبائل فون ہے وہ اس 392 کلومیٹر میں چلتا رہے گا۔ ابھی ہمارا جو M1 اور M2 ہے اس کے بھی بعض حصوں پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کال ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس موٹر وے کی ایک بہت بڑی افادیت ہے۔ ٹھیک، چائنا اسٹیٹ دنیا کی چند اچھی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سکھر ملتان کا پروجیکٹ اس کے حصے میں آ گیا۔
ورنہ اگر یہ بھی BRT منصوبے کی طرح کسی کمپنی کے ہاتھ لگ جاتا تو وہی حشر ہوتا جو BRT کا ہے. ویسے چائنا اسٹیٹ نے پاکستان میں بڑے اچھے اچھے منصوبے کمپلیٹ کیے ہیں جی. اور باقاعدہ ان کو سراہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ بہترین طریقے سے کام کیا ہے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ اس کی ایک ڈیٹیل آپ نے ملک صاحب بتا دی. اب یہ کہ یہ روڈ عوام کے لیے کب کھولا جا رہا ہے؟ اور ایک سیکنڈ اسی سے کوشچن ہے کہ اس سے مقامی آبادیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ خالی انٹرچینج تو نہیں ہوتا نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادیوں کو بھی تو انوالو کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی ڈیٹیل ہیں تو وہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں یہ پروجیکٹ جولائی میں کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک. اس کی مکمل مانیٹرنگ ہو گئی. ٹھیک. کمپنی کو کام مکمل کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا. اب حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ستمبر میں کھولا جائے. ستمبر کی کوئی تاریخ سوچی جا رہی ہے. ایک انگریزی اخبار نے اس حوالے سے خبر بھی دی کہ وزیر اعظم ہاؤس کی اور NHA کے حکام کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. چونکہ یہ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے. جی، ملتان اور سکھر. جی آپ کے دو صوبے جی اس میں جڑ رہے ہیں، کور کر رہی ہے. جی. تو وہ دو جگہ اس کا افتتاح کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت اس کی دو جگہ افتتاح کرنا چاہ دو رہی ہے. پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. شاید ایک وہ ملتان میں کرنا چاہ رہے ہوں، ایک سکھر میں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے NHA کے حکام سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ دو پوائنٹ مختص کریں، ہاں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جہاں پہ اس کا افتتاح کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے پوائنٹ کا افتتاح ابھی تک حتمی نہیں ہو سکا کہ کون کرے گا. لیکن تحریک انصاف کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا کوئی MNA کر لے. لیکن MNA لیول پہ اس کا افتتاح نہیں ہونا کیونکہ چاہیے. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اور ایک شاہکار منصوبہ ہے. ایک شاہکار تو کم از کم اس کا افتتاح کے لیے تو ایسی ڈگنیٹی کو ہونا چاہیے نا. میری ایک تجویز ہے. جی جی. ویسے تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ اکثر تجاویز نہیں سنتی. جی. میری ایک تجویز ہے. یہ پروجیکٹ چائنا اور پاکستان کی دوستی کا پروجیکٹ ہے. یہ CPEC کا وہ پہلا حصہ ہے جو مکمل ہو گیا ہے. اکتوبر میں 10 اکتوبر کو غالباً چائنا کے منسٹر ٹرانسپورٹ یا ڈپٹی منسٹر ٹرانسپورٹ جی ہاں وہ پاکستان آ رہے ہیں. جی ہاں، ان کے ساتھ ایک پورا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے. جی جی. وہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینا ہے آلریڈی. جی. اس کی ایک میٹنگ ہے. اچھا. اس سلسلے میں آ رہے ہیں. میری تجویز یہ ہے کہ اس کا افتتاح چائنا کا جو منسٹر آ رہا ہے وہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ آرمی چیف کو بھی موجود ہونا چاہیے. صحیح. اب آپ کہیں گے کہ جی آرمی چیف کو کیوں موجود ہونا چاہیے؟ چائنا اور پاکستان کی موجودہ سیاسی حکومت کے درمیان ایک رفٹ ہے. وہ کیا جی؟ جو صاف دکھائی دیتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ CPEC کے پروجیکٹ بہت ہی سلو ہو گئے. بلکہ ان پہ بہت ساروں جگہوں پہ کام نہیں ہو رہا. کام نہیں ہو رہا. جی ہاں. چائنا کی کچھ بدگمانیاں ہیں. کچھ وزیر مواصلات ہمارے جو مراد سعید صاحب ہیں، جی ہاں، ان کی شعلہ بیانی نے آگ لگائی ہے. اور چائنا سٹیٹ جس کمپنی نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے، مراد سعید صاحب روز اول سے اس کمپنی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. حیرت ہے ویسے. دوسرا، چائنا کی جو حکومت ہے وہ ہماری فوجی جو سربراہان ہیں ان کی بات سنتی ہے، ان پہ زیادہ اعتبار کرتی ہے. ابھی جو چیف آف آرمی سٹاف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تو اس کا چائنا نے خیر مقدم کیا ہے. جنرل باجوہ صاحب کے ذاتی طور پہ چائنا کے حکام کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں. جی ہاں. اور یہ جو آپ کے سپہ سالار کے مراسم، آپ کے سربراہان مملکت کے ذاتی جو مراسم ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ابھی پاکستان اور چین کو
ہم ایک مٹھی ہیں انشاءاللہ اور ہمیشہ رہیں گے. ہماری دوستی ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. یہ سی پیک نے تو ہمیں ایک ایسے رشتے میں پرو دیا ہے کہ اب صدیاں گزر جائیں گی اور پاکستان اور چین یوں جڑے رہیں گے. جی ہاں. تو آپ پہلے حصے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ہاں تو کم از کم اس کو تو ایک لیول پہ ہونا چاہیے, ایک ایسا افتتاح ہو جی ہاں, کہ جس کو دنیا دیکھے جی ہاں. اور اس سے ایک اچھا پیغام پوری دنیا کو جائے. اور دوسری ایک گزارش کہ اس افتتاح میں مراد شہید کو لے کے نہ جایا جائے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ چائنا مراد شہید کی گفتگو سے, مراد شہید کے الزامات کے بعد چائنا کی حکومت اس کو ایک ناتجربہ کار اور بالکل اول فول بولنے والا منسٹر سمجھتی ہے. نہ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں وہ لوگ. اس حوالے سے کئی دفعہ شکایت کی گئی ہے کہ مراد شہید صاحب جو کر رہے ہیں اس سے سی پیک کے پروجیکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ شکایت غالباً چائنا کی طرف سے کی گئی. اب مراد شہید صاحب کو پیچھے جب آپ نے ایک انتہائی اہم دورہ کیا چائنا کا, اس میں آپ نہیں لے کے گئے. جی ہاں بالکل. تو اگر اب بھی وہ وہاں موجود نہ ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے میری ایک تجویز یہ ہے کہ اس کو اکتوبر میں کیا جائے. جی ہاں. چائنا کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے. چائنا کا امبیسڈر موجود ہونا چاہیے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب موجود ہونے چاہیے. ہمارے آرمی چیف صاحب موجود ہونے چاہیے. اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا جائے کہ یہ ہم نے, اور خصوصاً کشمیر کی سچویشن کے بعد تو ویسے بھی یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ ان تینوں فورسز کو ہونا چاہیے, اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب, اچھا آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ رہ گیا, جی وہ مقامی آبادیوں کے حوالے سے. ایک تو جب یہ سی پیک کا یہ روٹ بنا ہے, ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ کام کیا. جی غالباً کوئی بتا رہے تھے کہ کوئی 35 ہزار بندے نے کام کیا لوگ ان کے ساتھ. جی, اور ان کو باقاعدہ روزگار ملا ہے. جی اس میں 97% جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے. پھر اس کے روڈ کے بننے سے آپ کی کئی صنعتیں چلتی ہیں. وہاں پہ کسی نے ریت دی ہوگی, وہاں پہ کسی نے مٹی دی ہوگی, کسی نے کرش دی ہوگی, کسی نے دیگر چیزیں دی ہوں گی. تو اس سے آپ کی اراؤنڈ گراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے وہ گرو ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد سے لاہور جب موٹر وے بنی تھی, شروع میں بڑے اعتراضات تھے اس موٹر وے پہ. لوگ کہتے تھے جی کہ ہم غریب ملک ہیں اور یہ اتنا اربوں روپے اس میں جھونک رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بننے کے بعد اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ کیسے کافی ڈیولپ ہو گئے. روڈ کا آپ کی ترقی کے ساتھ ایک کردار ہے. اب ملتان اور سکھر کی یہ وہ لائن ہے جہاں بہت غربت ہے ارد گرد کے علاقوں میں. یہ جو 11 کے قریب انٹرچینج ہیں, یعنی آپ نے 11 کے قریب علاقے ان کے ساتھ جوڑ دیے موٹر وے سے. جب آپ کے ذرائع آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوتی ہے تو روزگار کے نئے مواقع نکلتے ہیں. لوگ پہلے سے بہتر اپنا جو زندگی ہے اس کو پہلے سے بہتر انداز اور کافی مستفید ہو سکتے ہیں اس سے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. اچھا ملک صاحب, ایک چیز اور جس بارے میں کافی عرصے سے میں نے کہا کہ آپ سے بات کروں گا, کیونکہ NHA کے حوالے سے ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں, کہ یہ پروجیکٹ ایک پروجیکٹ ہے جو چائنا اسٹیٹ نے کیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹ کیے ہوں گے, ٹھیک. تو وطن عزیز کو اس طرح کے بے شمار پروجیکٹ کی ضرورت ہے جس سے مقامی آبادی کو روزگار بھی ملے اور ساتھ ساتھ ہمارا کاروبار زندگی بھی چلتا رہے. تو مستقبل میں کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں, کوئی ایسے پروگرامز ہیں جن کو آپ ناظرین ہمارے کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. جی. اس کا ایک طریقہ کار تھا جو پاکستان اور چائنا نے پہلے طے کیا تھا. میں احسن اقبال صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت محنت کی اس پہ. اس وقت وہ ہمارے منسٹر پلاننگ تھے اور انہوں نے اس پروجیکٹ پہ بہت محنت کی. اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں
جب آپ اس کا افتتاح کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو حکومت وقت کو ایوارڈ دینے چاہیے. یہاں پہ بدقسمتی سے جو ایوارڈز کی تقسیم ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. جی ہاں. سی پیک کے لیے جس ٹیم نے بڑی دن رات کام کیا ہے وہ ایک تو احسن اقبال صاحب ہیں. شاہد اشرف تارڑ صاحب سابق چیئرمین تھے NHA کے. انہوں نے بہت کام کیا اس کے لیے. ڈیڈ آنسٹ آدمی تھے. دن رات ایک کر دیا. جی ہاں. اس کے بعد مختار دورانی صاحب ہیں, ایک جنرل منیجر ہیں, جنہوں نے یہ سارا سی پیک کا پروجیکٹ کیا. لوگ ان کی ایمانداری کی مثال دیتے ہیں اور جتنی محنت انہوں نے اس کے لیے ملک کے لیے کی ہے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ٹھیک. سی پیک کے پروجیکٹ سے جب آپ بات کرتے ہیں کچھ اور نام بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا. جی ہاں, کلیم کرتے ہیں, مشرف صاحب بھی کلیم کرتے ہیں, پیو پارٹی بھی کلیم کرتی ہے, نون لیگ بھی کرتی ہے, اور اس کے بعد آپ PTI بھی کر رہی ہے کہ جی یہ ہم نے بنایا. جی ہاں. تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ یہ ایک پاکستان کا پروجیکٹ ہے. پیپلز پارٹی نے اس پہ کام کیا, نون نے اس پہ کام کیا, پرویز مشرف دور میں کام ہوا, پھر جنرل احسان صاحب نے اس پہ بہت کام کیا, اور ابھی تک وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جی ہاں, دیتے رہتے ہیں. جی ہاں. جنرل شاہد نیاز صاحب NHA نے جو ایک مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا اس کے ہیڈ تھے. جی. انہوں نے اس حوالے سے بڑی محنت کی. ٹھیک. پھر ایک اور نام کہ جس کو ہم نے بہت متنازع کر دیا, پاکستان کے ایک بزنس مین ہیں جاوید صادق. جی. پہلے عمران خان نے اپوزیشن کے دوران ان کی دھجیاں اڑائیں. جی. اس کے بعد مراد سعید صاحب نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں ان کو گالی دینا مناسب اپنا فرض بنا لیا. صحیح. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں جاوید صادق کا نام ہی گونجتا رہا. ٹھیک. اور وہ تمام تر الزامات بالکل غلط تھے. انہوں نے چائنا سٹیٹ کو پاکستان لانے کے لیے بڑی محنت کی. انہوں نے اس پروجیکٹ کو بروقت تکمیل کے لیے بڑی محنت کی, اور آپ ان پہ الزامات لگاتے رہے اور وہ کام کرتے رہے. اور اس کی صورت میں ہمیں ایک بہترین میں نے اس دوران بطور صحافی ان سے رابطہ کیا. جب پہلی دفعہ دوسری دفعہ ان پہ الزام لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کام کر کے جواب دوں گا, میں اپنے دیش کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنے اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. تو ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اب آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں. 1 سال ہو گیا, اس سال کے دوران آپ کو نظر آ گیا کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے. آپ نے کوئی 1000 یو ٹرن لے لیے ہیں. آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ اپوزیشن میں جو کہا کرتے تھے, جو دعوے کرتے تھے, ان میں کوئی صداقت نہیں تھی, اور ملک کو چلانے کے لیے ایک اور سسٹم درکار ہوتا ہے. آپ کی نااہلیت کھل کے سامنے آ چکی ہے. تو اب اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں. آپ کو اس قوم نے منتخب کیا ہے. آپ BRT کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی پردے نہ ڈالیں اور بتا دیں کہ یہ چیزیں ایسے ہو گئیں, ہم نہ سمجھ تھے, ہمیں چیزوں کا اس طرح اندازہ نہیں تھا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, کوئی بات نہیں. اب ایک نئے سفر کا آغاز کریں. جو آپ نے یہ پوچھا کہ مستقبل کے پروجیکٹ کیا ہیں, یہ ایک طریقہ کار طے ہے, اور وہ ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنتا ہے. یہ انرجی کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, ریلوے, گوادر, ہر چیز کا ایک علیحدہ جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں پاکستان اور چائنا کے متعلقہ لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ ورکنگ گروپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا پروجیکٹ آگے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کی پوری فیزیبلٹی بنتی ہے, اس کی ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اس کے بعد ہماری پلاننگ کے جو بھی منسٹر ہیں, یہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ اپنی سفارشات دیتا ہے, اس پہ ہمارے پلاننگ کے منسٹر اور چائنا کے NDRC کا وائس چیئرمین آپس میں بیٹھتے ہیں. یہ 2 ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے.
अभी इस हुकूमत के लिए एक मौका है। ये जो 10 अक्टूबर को ये इजलास होने जा रहा है, इसमें आपने अपनी प्रोजेक्ट रखने हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट करने हैं, उस पे सिफारिशात बननी है। मेरा ख्याल है एक तो चूँकि शेख रशीद साहब बहुत एक्टिव है, एक तो रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, और रेलवे के प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। एक पूरा साल आपका ज़ाया हो गया। अच्छा, ये ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट हैं उनसे हट के अच्छा, अब जो नए कौन से प्रोजेक्ट होने हैं, ये उसका जॉइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है। ओके, आपने उनको बताना है कि ये प्रोजेक्ट हमारी ज़रूरत है, वो उन प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करेंगे। और चूँकि अभी तक एनर्जी के मुतल्लिक़ प्रोजेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान का बिजली का ये जो मसला आपको हल नज़र आता है, ये CPEC के प्रोजेक्ट का खासा है। ठीक, उसके अलावा ये जो रोड आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक जो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो CPEC का हिस्सा है, और वो भी हमारी साजिशों की नज़र हो गया, वो है सखर हैदराबाद। जी, जिस तरह मुल्तान सखर अब बन गया, सखर हैदराबाद पे एक बिड हो चुकी है, अच्छा, और उसमें चाइना स्टेट लोएस्ट कंपनी डिक्लेयर हो चुकी है। वो अपनी दिलचस्पी दे चुके हैं और आप उनको लेटर ऑफ इंटेंट दे चुके हैं। लेकिन ये जो साजिशें हैं, हाँ, NHA और उनके दरमियान NHA आपस के दरमियान, और वो रुका हुआ है, ये जुल्म हुआ है जो 1.5-2 साल ज़ाया हुए हैं, वरना आज वो भी अपनी कंप्लीशन के करीब होता। उसको लाजमी CPEC में शामिल करना चाहिए। और चाइना स्टेट ने ऑफ़र की थी कि हम इसको BRT की बुनियाद पे, BOT की बुनियाद पे करने को तैयार है। अच्छा, तो BOT क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी हम बनाएंगे, उसके बाद उसको तैयार करके सरमाया भी वो लेके आएंगे जी, और वो उसको ऑपरेट करेंगे, उससे आमदन जो होगी उससे अपने वो अपनी कीमत भी पूरी करेंगे, इंटरेस्ट भी पूरा करेंगे, और आपको भी उसमें से हिस्सा देंगे। इससे बेहतर कोई तजवीज़ हो नहीं सकती जो उन्होंने दी थी। तो लेकिन वो मुतनाज़ा हो गया। उस प्रोजेक्ट को भी फिलफोर शुरू होना चाहिए। रेलवे के प्रोजेक्ट को एक दिन की देर नहीं करनी चाहिए। और ये जो चूँकि रेलवे की जो लाइन बनेगी, ये हमारा एक मुतबादल रूट है। जिन दिनों कहीं भी किसी भी जगह प्रॉब्लम आएगी, हाँ, तो ये मुतबादल सिस्टम, रेलवे का मुतबादल सिस्टम मौजूद होगा। सिर्फ हुकूमत को और जो हुकूमत से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये CPEC हमारी मुस्तक़बिल, हमारे बका और इस मुल्क की खुशहाली की ज़मानत है, और इस पे फोकस कर देना चाहिए। अगर वो इस पे फोकस कर देंगे तो बहुत जल्दी मेरा ख्याल इस मुल्क में भी खुशहाली की बहार उतर आएगी। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आपने आज हमारा प्रोग्राम सुना। मुल्तान सखर मोटरवे मुकम्मल हो गया है, उसकी आपने वीडियो देखी, बेहतरीन और दिलकश मनाज़र देखे, और यकीनन इस वीडियो को देख के आपको भी फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान कितना हसीन और दिलकश मुल्क है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।